آج کی اس ویڈیو میں ہم این ٹی اے نیٹ سلیبس میں شامل شعراء اور ان کی نظمیں سے متعلق 70 سوالات ہم حل کریں گے، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے 70 سوالات حل کرے تھے نظم سے متعلق، کیونکہ وہ نیٹ میں پوچھے جا چکے تھے، وہ سوال تھے، اور اب ہم نے یہ سوال نیٹ سے متعلق جو ابھی شامل ہیں سلیبس میں ان سے متعلق 70 سوال بتائے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 71واں سوال، اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں، اگر جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رامائن کا ایک سین۔ 72واں سوال، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ 73واں سوال، رس کی انوکھی لہریں کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میرا جی۔ 74واں سوال، اسرار قدرت کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ 75واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کی حیت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخمس۔ 76واں سوال، کس شاعر کو ترقی پسندوں میں شمار نہیں کیا جاتا؟ اس کا صحیح جواب ہے اصغر گونڈوی۔ 77واں سوال، لینن کے عنوان سے اقبال کے علاوہ کس دوسرے شاعر نے نظم لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہے سردار جعفری۔ 78واں سوال، زمزمۂ قیصری کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حالی۔ سوال نمبر 79، نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات۔ اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1868 عیسوی میں۔ سوال 80، دنیا دار المکافات کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ سوال 81، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، درج بالا شعر پر اقبال کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لینن خدا کے حضور میں۔ سوال نمبر 82، دریغ آمدید زا ہمہ بو بوستاں، تہی دست رفتن سے دوستاں، اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق و شوق۔ سوال 83، تاج محل کس شاعر کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ساحر لدھیانوی۔ 84 سوال، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، فیض کی نظم ہے یہ۔ سوال نمبر 85، ان میں سے شفیق فاطمہ شیرہ کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گلۂ صفورہ۔ سوال 86، میرا جنون وفا ہے زوال آمادہ، شکست ہو گیا تیرا فنون زیبائی، ان آرزوؤں پہ چھائی ہے گرد مایوسی، جنہوں نے تیرے تبسم میں پرورش پائی، یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گریز۔ سوال نمبر 87، ان میں سے شفیق فاطمہ شیرہ کی نظم کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بازیابی۔ سوال 88، ذرا سی رنجش بیجا وہ گرداب بلا جس میں، سفینہ دل کا اب ڈوبا کہ جب ڈوبا، ذرا سا ایک ہنکار بھی ابھرنے کو بہت ہے اے عزیز مصر، اس نظم کا خالق کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شفیق فاطمہ شیرہ۔
सवाल नंबर 89, शफीक फ़ातिमा शीरा की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है 1930 ईस्वी में। सवाल 90, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवा ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना ख्वान तकदीस मशरिक कहाँ है? यह शेर किस नज़्म से उख़ज़ किया गया है? इसका सही जवाब है चकले। सवाल 91, आफाक़ नवा किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है शफीक फ़ातिमा शीरा। सवाल नंबर 92, लेकिन मैं तो एक मुंशी हूँ, तू ऊंचे घर की रानी है, ये मेरी प्रेम कहानी है और धरती से भी पुरानी है। इस शेर के बोल किस नज़्म से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है क्लर्क का नगमा। सवाल 93, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है 1915 ईस्वी में। सवाल नंबर 94, अख्तरुल ईमान को किस मजमूए पर साहित्य अकादमी का इनाम मिला? इसका सही जवाब है यादें। सवाल 95, कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गारानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई। ये किस की नज़्म है? इसका सही जवाब है सुबह आज़ादी। सवाल नंबर 96, जलवाए दरबार दहली किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 97, ब्रिज नारायण चकबिस्त की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है 1882 ईस्वी में। सवाल 98, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल 99, इनमें से जोश मलिह आबादी की नज़्म कौन सी है? इसका सही जवाब है जंगल की शहज़ादी। सवाल नंबर 100, नज़्म पगडंडी किस शायर की तख्लीक है? इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 101, हाथ में हाथ दो सुए मंजिल चलो, मंजिले प्यार की मंजिले दार की, कुए दिलदार की मंजिलें, दोष पर अपनी अपनी सुलेबे उठाए चलो। यह अशआर किस नज़्म से उख़ज़ किया गया है? इसका सही जवाब है चांद तारों का बन। सवाल नंबर 102, इनमें से नज़्म आसारे सल्फ़ का खालिक कौन है? इसका सही जवाब है इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 103, नज़्म हुस्न कूज़ागर किस शायर की तख्लीक है? इसका सही जवाब है नून मीम राशिद। सवाल नंबर 104, अभी दिमाग पे कहबाए सीम व ज़र है सवार, अभी रुकी ही नहीं तेशा ज़न के खून की धार, शमी में अदल से महके ये कूचा व बाज़ार, गुज़र भी जा के तेरा इंतज़ार कब से है। इस गीत के बोल किस नज़्म से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है इनकलाब। सवाल नंबर 105, नज़्म खुदा की सनात का खालिक कौन है? इसका सही जवाब है इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 106, समुंदर का बुलावा किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है मीराजी। सवाल नंबर 107, नज़्म एक लड़का किस बहर में है? इसका सही जवाब है बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम। सवाल नंबर 108, साहिर लुधियानवी की नज़्म गुरेज़ किस मजमूए में शामिल है? इसका सही जवाब है तुलखियाँ। सवाल नंबर 109, नज़्म खुदा की सनात में कुल कितने अशआर हैं? इसका सही जवाब है 40। सवाल नंबर 110, इस्माइल मेरठी की नज़्म आसारे सल्फ़ में कुल कितने बंद हैं? इसका सही जवाब है 70। सवाल नंबर 111, मेरे इस्लाम को एक किस्साए कस्बाए माजी समझो, हंस के बोली के तो फिर मुझको भी राज़ी समझो। ये शेर किस नज़्म का है?
اس کا صحیح جواب ہے برق کلیسا۔ سوال نمبر 112، نظم آثار سلف کی حیت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسمن۔ سوال نمبر 113، نظم جلوائے دربار دہلی میں کتنے بند ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 22۔ سوال نمبر 114، نظم شعاع امید اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضرب کلیم۔ سوال نمبر 115، نظم جلوائے دربار دہلی کس حیت میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے مربع۔ سوال نمبر 116، اقبال کی نظم لینن کے خدا کے حضور میں کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بال جبریل۔ سوال نمبر 117، فیض احمد فیض کی تاریخ وفات کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1984 عیسوی میں۔ سوال نمبر 118، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا، یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جلوائے دربار دہلی۔ سوال نمبر 119، نظم ساقی نامہ کس مثنوی کے طرز اور بحر میں لکھی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سوال نمبر 120، قومی شاعر کے نام سے کس شاعر کو یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے برج نارائن چکبست۔ سوال نمبر 121، نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لا انسان۔ سوال نمبر 122، یہ صحرا ہے پھیلا ہوا خشک بے برگ صحرا، بگولے یہاں تند بھوتوں کا عکس مجسم بنے ہے، یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سمندر کا بلاوا۔ سوال نمبر 123، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ سوال نمبر 124، جنگل کی شہزادی کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ سوال نمبر 125، کوئی گھڑی تو ہوش و خرد سے بھی کام لے، وقت سحر قریب ہے اللہ کا نام لے، یہ شعر کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نشاط امید۔ سوال نمبر 126، ان میں سے لینن انعام یافتہ شاعر کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 127، ان میں سے پدم بھوشن انعام یافتہ شاعر کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 128، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی، یہ شعر کس نظم کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لالائے صحرا۔ سوال نمبر 129، نظم بازیابی کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شفیق فاطمہ شیرہ۔ سوال نمبر 130، محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1910۔ سوال نمبر 131، میرا جی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1949 عیسوی میں۔ سوال نمبر 132، فیض احمد فیض کی نظم تنہائی کون سے شعری مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نقش فریادی۔ سوال نمبر 133، سب رنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اختر الایمان۔ سوال نمبر 134، نظم ایک لڑکا میں کتنے بند ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 4۔ سوال نمبر 135، نغمۂ زار درد کی جانب چلے ہم، ایک بھی ذرہ نہ کچلا جائے اس رفتار سے، یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے بازگشت۔ سوال نمبر 136، ساحر لدھیانوی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1980 عیسوی میں۔ سوال نمبر 137، سینائے دہر کے ناسور ہے کہنائے ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، یہ شعر کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تاج محل۔ سوال نمبر 138، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، اس کا اگلا مصرع ملائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سوال نمبر 139، اکبر الہ آبادی کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1846۔ سوال نمبر 140، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس، اس شعر کا خالق کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ آخر کے یہ 2 سوال ہے، کیونکہ کچھ 2 سوال ڈبل ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہ 2 سوال آخر میں دیے ہیں۔ سوال ہے، کس کی شاعری کو ترقی پسندوں نے جنسی غلاظت کا ڈھیر قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میرا جی۔ اگلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی نظم جلوائے دربار دہلی کو کس نے ایک انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حامد کاشمیری۔ تو آج کے سوالات یہیں ختم ہوتے ہیں۔ تو لگ بھگ ہم نے نظم سے متعلق 140 سوالات حل کر لیے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 70 سوالات حل کیے تھے، جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے 70 سوالات حل کرے ہیں، تو لگ بھگ ہم نے ٹوٹل 140 سوالات حل کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا۔ اور اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے آل یونٹ پر، تو انشاءاللہ دعا کیجئے جلد سے جلد وہ ویڈیو تیار ہو جائیے۔ تب تک کے لیے آپ اور باقی چیزوں کی تیاری کیجئے۔ یہ ویڈیو میں جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔